الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفی کمالی صدق اللہ العظیم۔ یہ کتاب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی مسلم شریف جلد اول کتاب الایمان کا بحث چل رہا ہے، اور اس کا جو باب ہے کہ گناہ کی وجہ سے ایمان میں کمی آتی ہے، اور گناہ کی وجہ سے اور گناہ میں ملوث ہونے کی وجہ سے ایمان کے کمال کی نفی ہوتی ہے۔ تو اس بارے میں انشاءاللہ یہ احادیث پڑھیں گے، اس کا ترجمہ ہوگا اور ان کی پھر تشریح کریں گے۔ اس سے پہلے درس اگر آپ نے نہیں سنا تو یہ پہلے سن لے، تاکہ آپ کو کتاب الایمان کے جو دروس ہے یہ آپ کو ترتیب وار چل رہے ہیں اور مکمل آپ کو حاصل ہو جائے اور آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ ابھی قال حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله ابن عمران النجيبي قال انبأنا ابن وهب قال اخبرني یونس عن ابن شهاب قال، وہ فرماتے ہیں سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن وسعید بن المسیب یقولان، یہ دونوں نے فرمایا کہ قال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزنی زانی حین یزنی وهو مؤمن، کہ کوئی شخص زانی زنا نہیں کرتا جس وقت وہ زنا کر رہا ہوتا ہے ایمان کے حالت میں، ولا یسرق، سارے کو کوئی چوری نہیں کرتا، حین یسرق، جب وہ چوری کر رہا ہو، وہ مؤمن، کہ وہ ایمان کے حالت میں ہو، ولا یشرب الخمر، کوئی شرابی شراب نہیں پیتا، حین یشرب، جس وقت وہ شراب پی رہا ہو، وہ مؤمن، اس حال میں کہ وہ مؤمن ہو۔ قال ابن شهاب فاخبرني عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن ان ابا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ثم يقول، کہ وہ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے، وكان ابو هريره يلحق معهن، کہ وہ ان کے کلمات کے ساتھ ملاتے تھے، ولا ينتهب نهبه، کہ کوئی لوٹ مار کرنے والا نہیں لوٹ رہا، ذات شرف، عزت والا، یرفع الناس الیہ، کہ لوگ اٹھائیں اس کی طرف اپنے آنکھیں، فیہا ابصارہم، اپنے آنکھیں، ہی نہ ینتہبھا وہو مؤمن، جس وقت وہ لوٹ رہا ہو ان کو مومن ہونے کی حالت میں۔ ابھی قال حدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث بن سعد قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب اخبرني ابو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن شهاب عن ابي هريره انه قال ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزنی زانی واختص الحدیث بمثلی یذکر مع ذکر النوبۃ ولم یذکر ذات شرف کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ قال، راوی کہتے ہیں ابن شہاب نے کہا، حدثنی سعید بن مسیب و ابو سلمۃ بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمثل حدیث ابی بکر ھذا الا النوبۃ، سوائے لوٹنے کے لفظ ذکر کرنے کی۔ وبه قال حدثني محمد بن مهران الرازي قال اخبرني عيسى بن يونس قال حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب وابي سلمة وابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث وقيل عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريرة وذكر النهبة ولم يقل ذات شرف۔ وحدثني حسن بن علي الخلواني قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء بمثل حديث زهري غير ان العلاء
وصفوان بن سلیم لیس فی حدیثہما یرفع الناس الیہ فیہا ابصارہم، کہ ان کی روایت میں یہ نہیں ہے کہ لوگ اٹھائے اس کی طرف اپنے آنکھیں، وفی حدیث حمام یرفع الیہ المؤمنون اعینہم، اور حمام کی روایت میں ہے کہ اس کی طرف مومنین اپنے آنکھیں اٹھائے، وَهُوَ حِينَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ لوٹ رہا ہو ایمان کی حالت میں، وزادہ اور اضافہ کیا وَلَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ اور نہیں دھوکہ دیتا تم میں سے کوئی ایک جب وہ دھوکہ دے رہا ہو اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَإِيَّاكُمْ بس تم بچو اس سے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد، اور توبہ قبول کی جاتی اس کے بعد بھی، یعنی توبہ کا دروازہ کھلا ہے حالت مرگ تک۔ وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ذكوان عن ابي هريره رفعه قال، حضرت ابو ہریرہ مرفوع روایت کرتے ہیں، قال وہ کہتے لا يزني زاني ثم ذكر بمثل حدیث شعبہ الى آخرہ، صدق اللہ العظیم۔ اس باب میں 8 احادیث مذکور ہیں، ان احادیث میں معاصی، گناہ اور برائیوں کے نقصانات کا ذکر ہے۔ حسنات اور منکرات ایسی 2 چیزیں ہیں جو ایمان کو کمال تک لے جاتی یا پھر خستہ حال کر دیتی ہے۔ اب تک مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایسے اعمال کو بیان کرتے آئے ہیں جو ایمان کو کامل بناتے ہیں، تو اب الاشیاء تعرف بازدادها کے تحت ایسے منکرات کو ذکر کر رہے ہیں جو ایمان کو کمال کے بجائے زوال پذیر کر دیتے ہیں۔ مومن صاحب ایمان، اللہ کو ماننے والا، اللہ کا دوست کے بجائے برے الفاظ و القاب، فاسق، فاجر، سارق، زانی، شرابی سے گردانا جاتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے، اور جب اس نے اپنے اعزازی امتیازی عظیم نام کی لاج نہیں رکھی تو اب قابل مذمت کا سزاوار ہوا۔ اچھا، 4 مہلک جامع گناہ ہیں۔ علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ایسی 4 گناہوں کا ذکر ہے جو تمام گناہوں کو شامل ہے۔ اس طرح زنا تمام شہوانی افعال کو شامل ہے، چوری حرام کے خیرس اور دنیا میں رغبت کو شامل ہے، شراب ایسے تمام افعال کو شامل ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والے، چینہ چپٹی وغیرہ وہ ان تمام گناہوں کو شامل ہے جو حقوق العباد کو پامال کرنے والے ہیں۔ مزید یہ کہ شراب و زنا ایسے گناہ ہیں کہ ان کی لت جلدی پڑ جاتی ہے اور جلدی جاتی بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک حل تعارض کا حل ہے، معتزلہ اور خوارج کی تردید ہے۔ حدیث کے ظاہر الفاظ سے معتزلہ اور خوارج نے یہ استدلال لیا ہے کہ مرتکب کبیرہ مؤمن نہیں رہتا، جیسے کہ لا یزنی زانی حین یزنی وہو مؤمن کے ظاہر سے ہی معلوم ہو رہا ہے۔ پھر معتزلہ فسق کے درجے میں ڈالتے اور خوارج کفر میں پہنچا دیتے ہیں، وکلاہما باطل، دونوں فرقے باطل ہیں۔ تو ان کو جوابات دیے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ معاصی کے ارتکاب کے وقت کمال ایمان نہیں رہتا، کمال ایمان، اصل ایمان، نفس ایمان باقی رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے ینزغ عنہ نور الایمان، اس وقت اس سے ایمان کا نور کھینچ لیا جاتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حسن بصری اور ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ اس سے مومن کا امتیازی اور قابل تعریف نام چھین لیا گیا، اب اس کو زانی، سارق، شرابی اور لٹیرے سے پکارا جائے گا۔ نمبر 3 سورہ حجرات میں ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو اب اس میں دیکھیے کہ آپس میں لڑنے والوں کو مومن کہا جا رہا ہے، حالانکہ باہم لڑنا، آپس میں لڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ ارتکاب کبیرہ کے باوجود مومن کا اطلاق دلیل ہے کہ ایمان رخصت نہیں ہوا۔ اس کے تائید حدود اور قصاص والی ان روایتی آیات سے ہیں کہ جن میں زنا کے حد کا ذکر ہے، اگر بے حیائی کے ارتکاب کی وجہ سے مومن نہیں رہتا تو مرتد ہو جاتا، پھر زنا اور شراب کے حد کے بجائے اس سے ارتداد کی سزا دی جاتی، حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ اور تو معلوم ہوا کہ یہ بد کردار مومن ہوا، پرہیزگار مومن نہیں رہا۔ اس طرح حدیث ابو ذر بھی ہے وَإِن زنا وَإِن سرقا سے بھی ثابت ہوا کہ اس سے کافر نہیں ہوتا، مرتکب کبیرہ سے۔
نمبر 4 کہ اس سے ایمان شہودی کے نفی مراد ہے کہ ذات باری تعالیٰ کا جو استحضار نصیب ہوتا ہے اگر وہ باقی ہوتا تو گناہ نہ کرتا، گویا کہ وہ استحضار نہیں رہا تو گناہ کر لیا، ورنہ کسی کے سامنے زنا گناہ کی کوئی جرت نہیں کرتا، چیز جائے کہ رب تعالیٰ کے سامنے ایسا کرے۔ اس طرح ایک واقعہ لکھا ہے شارحین نے کہ اس سے بھی بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے کہ ایک شخص سارق تھا، چور تھا، اور اس کا بیٹا مدرسے میں زیر تعلیم تھا، پڑھتا تھا۔ تو چھٹی کے دوران وہ اپنے پیشے پر نکلا باپ تو بیٹے کو معاونت مدد کے لیے ساتھ لے لیا، پھر اس کو ایک جگہ پر ٹھہرا کر کہا کہ میں نقب لگاتا ہوں، تم نظر رکھو، اگر کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو تو مجھے اشارہ کر دینا اور خود بھی بھاگ لینا۔ چنانچہ کچھ دیر بعد لڑکے نے اشارہ کر دیا اور نقب چھوڑ کر وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ کچھ دور جا کر جب جائزہ لیا تو آدمی کچھ نظر نہیں آیا، تو بیٹے کو ڈانٹ کر کہا کہ کون دیکھ رہا تھا؟ کوئی تو نہیں ہے۔ اس نے معصومیت سے جواب دیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے اس لیے اشارہ کر دیا کیونکہ آپ نے کہا تھا جب کوئی دیکھ رہا ہو تو اشارہ کر دینا۔ تو یہی بات ہے کہ اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو ہرگز ہم گناہ نہیں کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ اس وقت جو استحضار تھا اللہ رب العزت کا وہ نہیں رہا، اگر وہ رہتا تو کبھی بھی یہ گناہ نہ کرتا۔ نمبر 5، پانچواں جواب یہ ہے کہ حدیث باب جو یہ مستحیل پر محمول ہے، یعنی جو شخص ان گناہوں کو حلال سمجھے وہ واقعی مومن نہیں رہتا، کافر ہے۔ نمبر 6 کہ حدیث باب یہ زجر اور توبیخ پر محمول ہے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ تو نے یہ حرکت کی تو انسانیت رخصت ہو جائے گی وغیرہ۔ آگے وہ بھی قال حدثنی حرملۃ بن یحییٰ لا یزنی زانی حین یزنی وهو مؤمن، یہ جملہ اسمیہ خبریہ حالیہ ہے۔ زنا ایسی لعنت ہے کہ تمام ادیان سماوی میں اس کی حرمت رہی ہے۔ اشراف کا اس کے قبائل پر اتفاق ہے کہ حتیٰ کہ دور جاہلیت کی شریف طبع لوگوں سے بھی اس کی مذمت منقول تھی۔ ولا یسرق سارق، یہ بھی ایک گناہونی حرکت ہے جو امور مالیہ میں بگاڑ اور فساد کا موجب اور قطعی حرام ہے۔ چوری کا سرقہ کی تعریف یہ ہے کہ کسی پوشیدہ محترم مال، محفوظہ مال کو کسی شبہ اور تویل کے بغیر چھپ کر لینا، اس کو کہتے ہیں چوری اور سرقہ۔ ولا یشرب الخمر خمر حین یشربها، شرب خمر قطعی حرام ہے۔ اور اب آگے بھی اس کے جو دوسری جلد ہے اس میں مکمل امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو دوسری کتاب ہے، دوسری جلد ہے، اس میں بھی اس پر مفصل کلام ہوا ہے۔ وکان ابو ہریرہ یلاق معهن ولا ينتهب نوبتاً کا معنی ہے چھینا جھپٹی کرنا، اس میں خفیہ چوری کے بجائے سینہ زوری کا زیادہ دخل ہوتا ہے۔ ڈکیتوں کو واردات کے دوران کبھی کہا جاتا ہے کہ کیا تم مسلمان نہیں ہو، تم میں انسانیت ہے؟ اس قسم کے الفاظ مفہوم حدیث ادا کرتے ہیں کہ اس وقت حیا انسانی نہیں بلکہ شہوت اور شیطانی غالب ہے، تو یہ عمل بھی قطعاً حرام ہے۔ آگے ہے حدیث میں کہ ذات شرف یرفع الناس الیہ فی ابصارہم، ای ذات قدر عظیم، مطلب یہ کہ قیمتی چیز چینتے ہیں اور منحوب اپنی آنکھوں سے لٹنے پٹنے کو بھی بے بسی سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ بھی کہا گیا کہ چینا جپٹی سے سر عام ہوتی جبکہ چوری چپکی سے ہوتی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ سرقہ یعنی چوری سے یہ نوبہ زیادہ اشد اور سخت ہے۔ ابھی قال حدثنا محمد بن رافع ولا یغل احدکم، غلول کا معنی ہے مال غنیمت میں سے تقسیم سے پہلے کچھ لینا، اسے بھی کبیرہ اور دوزخ کی آگ کے لپک کہا گیا ہے، جس طرح کہ سورہ آل عمران میں ہے وَمَن یغلل یأت بما غل یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اس سے بکتنا ہوگا۔ فَإِيَّاكُمْ بچتے رہو، یہ تحذیر اور تاکید ہے کہ مال غنیمت مسلمانوں کا پاکیزہ مال، خیانت کر کے اس میں میل پیدا نہ کرو، روزی اور روزہ دونوں کو پاک ہونا چاہیے۔ آخر میں ہے وَتَوْبَةُ مَغْرُوزَةٌ بَعْدُ، یہ تمام گناہ ایمان کے لیے نقصان دہ ہے، ان سے نور ایمانی خراب ہو جاتا ہے، مومن کی شان میں میل آ جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی توبہ کا دروازہ کھولا ہے، اس کے بعد توبہ پیش ہو سکتی ہے اور قبول بھی ہو سکتی ہے۔ البتہ علماء نے یہی اتفاق کیا ہے کہ غرغرہ سے پہلے بھی اتفاق توبہ قبول ہوتی ہے۔ یہ بھی معتزلہ اور خوارج کی تردید ہے، وہ کہتے ہیں کہ ارتکاب کبیرہ کے بعد اللہ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے،
پھر باہر نہ آئے۔ حالانکہ توبہ قبول ہونا نصوص شریعہ سے ثابت ہے۔ صرف ایک سورۃ توبہ آپ پڑھ لیجئے، ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نہیں، توبہ قبول ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے جس طرح معتزلہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ جہنم میں جائے پھر وہ جہنم سے واپس نہیں آ سکتا، یا ایک مرتبہ مرتکب کبیرہ ہو جائے تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ باب تھا کہ گناہ کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے ایمان میں کمی آتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زنا، شراب، یعنی ہر قسم حرام خوری جو گناہ ہے، ارتکاب کبیرہ، ان سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی ان سے بچائے۔ اور جس طرح پچھلے حدیث میں یہی کہا تھا کہ ہر مسلمان بھائی کے لیے خیرخواہی کا ذریعہ بنے، بدخواہی کا ذریعہ نہ بنے۔ صدق اللہ العظیم۔